تو یہ وہ ہستی ہے، اور آج کی شب وہ شب ہے کہ ایک مرتبہ پھر خاندان زہرا کو رلایا گیا، ایک مرتبہ پھر سیدہ کو پریشان کیا گیا، ایک مرتبہ پھر وہ بیوی اپنے شکستہ پہلو پر ہاتھ رکھ کے مشہد کی سرزمین پر آ کے اپنے بیٹے کے لیے گریہ کر رہی ہیں۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو روایتیں، اور یہ دو روایتیں جب بھی میں پڑھتا ہوں کیفیت عجیب سی ہو جاتی ہے۔ ایک روایت مولا فرماتے کہ ان یوم الحسین اقرح جفوننا، حسین کا غم وہ غم ہے کہ جس نے ہماری پلکوں پر اندر سے زخم لگا دیے۔ پلکوں پر جا کر اگر کبھی کوئی کچرا لگ جائے نا، تو جب تک وہ کچرا آنکھ سے نکل نہ جائے تو آنکھوں سے مسلسل پانی بہتا رہتا ہے۔ مولا رضا فرما رہے ہیں کہ حسین کا دن وہ دن ہے، حسین کا غم وہ غم ہے کہ ہماری پلکوں کے اندر زخم لگ گئے، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے ہیں۔ اسبلا دموعنا، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں مولا فرماتے ہیں کہ ابن شبیب سے، ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین، اگر تم کسی چیز پر گریہ کرنا چاہتے ہو تو حسین پر گریہ کرو۔ فإنہ ذبح کما یذبح الکبش، ایسے ذبح کیا گیا کہ جیسے کسی دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی مصیبت یقیناً ایک بڑی مصیبت ہے عالم تشیع کے لیے، امام زمانہ کے دل کے لیے، جناب زہرا کے دل کے لیے۔ کس طریقے سے زہر دیا گیا، روایات مختلف ہیں، میں آپ کی خدمت میں چیدہ چیزیں پیش کر رہا ہوں۔ میں اور آپ سنتے ہیں کہ زہر امام کو دے دیا گیا۔ عزیزو، دکھ اس بات کا ہے کہ وہ ہستی کہ جسے اپنے گھر بلا کر دعوت دے کر، میں اور آپ کہتے ہیں نا کہ امام زمانہ آئیں گے تو ہم اپنے گھر کا دسترخوان سجائیں گے، طرح طرح کی نعمتیں، طرح طرح کی غذا امام زمانہ کے لیے۔ امام کو کیا دیا جانا چاہیے تھا اور امام کو کیا دیا گیا؟ دو طریقے سے امام رضا کو زہر دیا گیا۔ انگور میں زہر ڈال کے دیا گیا۔ کس طریقے سے انگور میں زہر ڈالا گیا؟ دھاگے کے ذریعے سے، دھاگے کے آگے سوئی لگائی گئی اور انگوروں پہ، اس دھاگے پہ زہر لگا کے انگوروں سے گزارا گیا۔ انگور میں اس طریقے سے زہر ڈالا گیا۔ اور انار پر کس طریقے سے زہر لگایا گیا کہ ہاتھوں پر زہر کو ملا گیا، اور ان کے بعد ان ہاتھوں سے امام کی خدمت میں وہ انار پیش کیے گئے۔ بس عزیزو، جیسے ہی میرے مولا نے اس انگور اور اس انار کو تناول کیا، اگرچہ کہ اس سے چند دن قبل امام اپنے ایک خادم کو، یاسر کو کہہ چکے ہیں، دیکھو یاسر، مجھے اس طریقے سے زہر دیا جائے گا، میں تڑپتا رہوں گا، اور اس کے بعد حاکم یہ چاہے گا کہ مجھے اپنے والد کی قبر کی پشت میں دفن کریں، مگر جب وہ اس زمین کو کھودیں گے تو وہ زمین کھدے گی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کسی کی پشت پہ دفن نہیں ہو سکتا، بلکہ امام ہمیشہ مقدم ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھو، میں تمہیں ایک زمین بتاتا ہوں عزیزو، یہ مصائب کا مقدمہ ہے، اسے سننا۔ دیکھو، اس کے بعد میں تمہیں ایک زمین بتاتا ہوں، اس طرف جا کے جب تم کھدائی کرو گے نا، تو کچھ کھودو گے تو ایک قبر نمودار ہوگی، اس قبر کے اندر ایک سفید پانی ہوگا، وہ سفید پانی خود بخود جذب ہو جائے گا، اس کے بعد مجھے اس قبر میں دفن کر دینا اور قبر کو بند کر دینا۔ میں کہوں گا مولا آپ کتنے خوش نصیب تھے اپنی قبر کا نشان بھی بتایا، یاسر کو یہ بھی بتایا کہ دیکھو جب جنازہ تیار کر لو نا، تو اتنے میں دیکھنا کہ صحرا کی جانب سے گھوڑے پر ایک شخص آئے گا، وہ میرا 9 سالہ بیٹا جواد ہوگا، وہ میری نماز پڑھائے گا، اسے میری نماز پڑھانے دینا، اس کے بعد وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ میں کہوں گا مولا کتنے خوش نصیب ہیں، آپ نے اپنی قبر کی جگہ بھی بتائی، اپنے دفن ہونے کا مقام بھی بتایا، نماز جنازہ کا تذکرہ بھی ہوا۔ مولا آپ کی نماز جنازہ بڑی شان سے ہوئی، اپنے تو اپنے پرائے بھی آپ کی نماز میں شامل تھے، مگر وہ کربلا کا غریب حسین وہ کربلا کا غریب بیٹا سجاد کہ جو اپنے بابا کی لاش کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا، مگر جوان بیٹا بابا کو دفن نہیں کر سکا، نہ نماز جنازہ ہوئی۔ عزیزو سنو کہ دکھ کا مرحلہ کیا ہے۔ 11 محرم کو عمر سعد کے لشکر میں
اپنے سارے کشتہ لوگوں کو جمع کیا، ان سارے لاشوں کو جمع کیا گیا، عمر سعد نے ان سب کی نماز جنازہ پڑھی ہے 11 محرم کو ان سب کی نماز جنازہ ہوئی ہے، مگر وہ رسول خدا کا غریب بیٹا جس کی لاش زمین پر پڑی ہوئی تھی، اور میں کہوں گا مولا آپ کے بیٹے مولا جواد شان و شوکت سے آنے کے بعد آپ کی نماز پڑھائی، اگرچہ کہ بچہ کم سن تھا، 9 سال کا بچہ تھا، مگر مولا حکومتیں اگرچہ ظالم تھی مگر کسی نے آپ کے بیٹے کے منہ پر تماچے نہیں مارے، آپ کے بیٹے نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، مگر حسین کی بیٹی سکینہ، ارے ادھر باپ کا لاشا مٹی میں اٹا ہوا ہے، ادھر باپ کا لاشا خون میں گلتا ہے، اور ادھر سکینہ کے بال مٹی میں۔ بس عزیزوں ابھی تابوت امام رضا آئے گا، جب آپ امام رضا کے تابوت کو کاندھا دے تو اس غریب نوجوان کو یاد کرنا، اس غریب سجاد کو یاد کرنا جس کے کاندھے اس بات کے لیے ترس گئے کہ کاش میں اپنے بابا کے کاندھے کو، اپنے بابا کے جنازے کو کاندھا دیتا، اپنے بابا کو غسل و کفن دیتا، اپنے بابا کی نماز میت پڑھا۔